اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کے چھائے گا، یہ سیتا انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنائے، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ گھر جو اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تھا، جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو تھا، جس کی آستینوں میں اسلام کا ید بیضا تھا، جس کا نظریہ سرمایہ داری کے شرک پر سیمائی قاتل تھا، جو مزدور کی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اکسیر اعظم تھا، جو معاشی ناہمواریوں کا سبب تھا، لیکن میرا دل خون کی آنسو روتا ہے کیونکہ میری دیش کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اب کہیں پختونستان، کہیں جناح پور، کہیں سندھو دیش، کہیں جاگ پنجابی اور کہیں عظیم تر بلوچستان کی دلخراش صدائیں آتی ہیں تو صدر علی وقار میں یہ بولے بغیر نہیں رہ سکتی کہ میرے گھر کو جلایا جا رہا ہے۔ اب کہیں ایٹمی قوت کے محرک کو سولی دی جاتی ہے، کہیں مساخ پاکستان حکیم محمد سعید کو خون میں نلایا جاتا ہے اور میرے دیش کو جلایا جاتا ہے، کہیں کوئٹہ میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، کہیں پشاور میں ننھے بچوں کی جان اس طرح لی جاتی ہے کہ دیکھنے اور سننے والے کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ کہ جہاں عقیدت روز بکتی ہے نصیحت روز بکتی ہے، کہ جہاں عقیدت روز بکتی ہے نصیحت روز بکتی ہے، میرے ملک کی درگاہ محتاج ہے مذہب، ابھی ملاق کے فتنوں میں شریعت روز بکتی ہے۔ کڑیاں گلوں میں خوشامد کے توق، کانوں میں نام نہار شرافت کا سیسا اور لبوں پر وفاداری کے تالے ہیں، لیکن صدر علی وقار میں پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑوں گی اور میں خواب اس امید کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ کبھی تو ظلم کا اندھیرا تمام ہوگا، کبھی تو شب کے پردے اٹھیں گے، کبھی تو ظالموں کا حساب ہوگا، کبھی تو کسرا سلطانی کی گنبد کو چھوڑ کر پہاڑوں میں مسکن بنائیں گے، کبھی تو تاریخ کی قوم جاگے گی، کبھی تو کوئی ٹیپو ورلڈ بینک اور IMF کے غرور کو للکارے گا۔ ہماری بچی نے جو اسپیچ کی ہے، اس جو اسپیچ ہماری بچی نے کی ہے، میرے خیال میں اس نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ اس کے لیے تو ایک تقریر تھی، لیکن ہمارے لیے یہ ایک سوچ تھی جو ہمیں دے رہے تھے کہ اس ملک کا کیا بنے گا اور کون آ کے ٹھیک کرے گا، اور کیوں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کیوں لوگ اور بچے اندھیروں میں ہیں۔ بہت سارے الفاظ یقین کرے اس نے میرے دل کو جھنجھوڑا۔ میں اس کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے گورنر ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کو، ان کے والدین کو، ان کے ٹیچر کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دیتا ہوں اور اس کو ایوارڈ وغیرہ دیں گے۔ ایبٹ آباد میں میرے دورے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے اداروں میں، ہاسپٹل میں۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ میں بحیثیت گورنر یہ چیزیں محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ فنکشن پرائمری اسکول کا ہے، مڈل کا ہے، بچوں کا ہے، بچیوں کا ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یہ سب ہمارے بچے ہیں، اور فیوچر میں ملک کے مستقبل کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ریاست کے مضبوطی کے لیے
ہم نے اسی طرح بچوں کو پرائمری مڈل اور ہائی اسکولوں سے آگے تیار کر کے بھیجنا ہے. تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فہرست اول ہے, اور اس سلسلے میں کوئی شک نہیں اس میں کہ تعلیم میں حکومت کا ہاتھ پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں نے بہت ہی ان کی مدد کی ہے. ہماری حکومت, وفاقی حکومت, تعلیم پر اور ہیلتھ پر کثیر رقم خرچ کر رہی ہے, اور آج آپ جن بچوں سے جو بھی فیس لیتے ہیں, عام پبلک میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ بچے جو آج اس سعودیہ پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھتے ہیں یا دیگر اداروں میں پڑھتے ہیں, پریپ اور نرسری اور پرائمری میں, تو عام تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ذرا امیر لوگوں کے ہیں, اس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں. جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ٹیچر کو تقریباً 80,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اور اس کا رزلٹ 0 ہوتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے جس طرح پورے صوبے میں بچوں کو تیار کرتے ہیں, اپنے ادارے کی تکلیفات کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی بچوں کی تعلیمی کیریئر, نشو و نما, کریکٹر, ویژن یہ بہت زیادہ ہے. قوم سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے, قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کو جا کر دیکھے کہ میرے بچے کے تعلیم کے لیے استاد حاضری دیتا ہے یا نہیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنے ایجوکیشن کے کنسرن آفیسر جو جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہے اس کو, کمشنر صاحب کو, باقی ریلیونٹ اداروں کو انفارم کرے. ہم نے نصف القوم اس جہاد میں حصہ لینا ہوگا. آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ایک بچی نعیمہ نے جس انداز سے ایک پورا خاکہ نقشہ پیش کر کے ہم سب کے سامنے رکھا اور سب کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. کیونکہ اس دنیا میں الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں 60 سے 65% نوجوان ہیں. ہمیں فخر ہے, لیکن ہماری حکومت کی اور وفاقی حکومت کی اور اس طرح ان اداروں کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم ایک نیشن تیار کر لیں
ایک قوم تیار کر لے. آج ہم اس کوشش میں لگے ہیں، لیکن اتنی کثیر رقم دینے کے باوجود اگر نتائج نہیں نکلتے تو اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. میں تمام گورنمنٹ کے اسکولوں، ان کے ٹیچرز، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک قوم تیار کریں، اور قوم اس طرح نرسری سے لے کر پرائمری، اور پرائمری سے لے کر مڈل اور پھر ہائی، تو ایک اچھا نیشن ہم یونیورسٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں بھی یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ ہمیں ان ٹیچروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس بچے کو الف بے نہیں آتا، والد ہاتھ سے پکڑ کر ٹیچر کے حوالے کرتا ہے اور وہ اس پودے کو اتنا تناور درخت بناتا ہے کہ آپ کو ایک ایجوکیٹڈ لڑکا، طلبات بچے مل جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ان اساتذہ کی اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جنہوں نے ان کو سکھایا. اور وقت کی ضرورت ہے. علم یہ روشنی ہے، یہ اندھیروں کے خاتمے کا نام ہے. اگر اس ملک سے ہم اندھیرے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم، تعلیم کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کا اسکول ود اسٹوڈنٹ دیا جائے اور اس کی کاست نکالے کہ اس اسکول پر اور ان بچوں پر ہمارا ماہوار کتنا خرچہ آ رہا ہے. اور اگر ہمارا ماہوار خرچہ ان پہ 5 لاکھ روپے آ رہا ہے، 10 لاکھ روپے آ رہا ہے، 8 لاکھ روپے آ رہا ہے، تو ہم اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ دیں کہ یہ 500 بچے یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دے دو، اور آپ جو فیس لیتے ہیں یہ 1000-1200 روپے فیس آپ کو گورنمنٹ ہر منتھ اس کے چیک آئے گا، بلڈنگ کا کورائی کرایا نہیں ہوگا. نمبر 1. دوسرا، ہم اس سوچ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کنسرن ڈپٹی کمشنر، اے سی، ایس پی، ایس ایچ او صاحبان کو اس میں انوالو کریں کہ اپنے علاقے میں آپ ہمیشہ سے اس آٹو پہ چاپے مار رہے ہیں اور ملک دشمن عناصر کو چیک کر رہے ہیں، اور آپ کا ویژن یہ ہے، یہ سوچ ہے آپ کی. لیکن ہم نے کہا کہ 1 مہینے میں 1-2 گھنٹے آپ نے اپنے علاقے کے سرکاری اسکولوں کے بھی دورہ کرنا ہے کہ کیا اس میں جو استاد گورنمنٹ سے بھاری رقم تنخواہ کے طور پر وصول کر رہے ہیں،
کہ اس کی حاضری بھی یقینی ہے. بچے چیک کریں بڑے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ استاذ کا مقام یہ بہت بڑا مقام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے ڈیٹیل ایک ڈسکشن کروں گا اور آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں. میں ضرور آپ کے مشکلات کے خاتمے کے لیے اہم رول ادا کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. پاک سعودیہ پبلک اسکول و کالج پلے گروپ سے ایف اے ایف ایس سی تک ہے. یہ ایک منفرد تعلیمی ادارہ ہے اور اس کے منفرد ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے کافی تعداد میں طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور باقی جو بچے ہمارے پاس فیسیں دینے والے ہیں، جو بھی اس سمے گورنمنٹ نے یا پیسرا نے ایتھرائز کی ہے اس کا 1/4 حصہ ہم وصول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کمیونٹی ایسی ہے کہ یہاں پر زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں، اور جب ہم فیس کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی گھر میں آٹا نہیں، گھر میں بجلی کا بل نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. تو ہم تعاون کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں، کرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ پاک ہماری ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. ان بچوں اور بچیوں کو ایک اچھا پاکستانی بناتے ہیں، ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بناتے ہیں. ہم ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھے انسان بنے. 2+2=4 تعلیم کا نام نہیں ہے. بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں زمینی حقائق کے مطابق اچھا پاکستانی تیار کرنا تعلیم کا نام ہے. ہمارے پاس 2 بلڈنگیں کرائے کی، مہینے میں لاکھوں روپیہ کرایہ دیتے ہیں، اور بلڈنگ مالکان جب چاہیں بلڈنگ خالی کرنے کا نوٹس بھی بھیج دیتے ہیں. بلیک میلنگ ہوتی ہے، کرایہ بڑھا دیں، ہم نے اپنا اسکول کھولنا ہے، ہم نے اپنا اسپتال بنانا ہے، مہربانی کر کے خالی کر دیں. یہ ہمیں پرابلم رہتا ہے. اسکول کی اپنے ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب حاجی صاحب سے، گورنر خیبر پختونخوا جناب عزت مآب غلام علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کی بھرپور مدد فرمائی جائے تاکہ یہ ادارہ اپنا مستقبل میں کام جاری رکھ سکے، اور اس طرح کی ہم اس کو ترقی دے کے آگے بڑا ادارہ بنا سکیں.